چھٹے امام نے فرمایا الماشی فی حاجت اخیہ، جو انسان چند قدم چلے اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے، اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، مثلا آپ فلاں جگہ میرے گھر پہ آپ آئے، میں پریشان ہوں اور آپ میری مدد کے لیے میرے گھر آئے، تو یہ جو آپ کا چلنا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اما تمہیں ذاکروں کے نقطے کچھ نہیں دیں گے، ذاکروں کے تبصرے کچھ نہیں دیں گے، آج کل ذاکری کے چکر میں نہ پڑو، بڑا اچھا لفظ بولا مولانا نے، اما ناقص آدمی ناقص کیا دے سکتا ہے کسی کو، الفاظ بھی پڑھو تو معصوم کے پڑھو، یا آیت پڑھو یا روایت پڑھو، اس لیے کہ بگڑا ہوا مجمع خطیبوں کے نقطوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، بگڑا ہوا مجمع معصوم کی حدیثوں سے ٹھیک ہوگا۔ تو حدیثیں سنیے آپ، اور حدیث میں نے آپ کو خدمت میں، اگر کوئی آدمی اپنے مومن بھائی کی، اس میں مومن کا لفظ نہیں ہے، کسی بھی انسان کی مدد کے لیے جائے تو ایسے ہی ہے، کیسے کسائی بین الصفا والمروہ، جتنی داد دو گے نا مجھے داد نہیں جائے گی، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی کو توجہ چاہتا ہوں، ذاکی خبر سلطان کو، رئی جارچوی کو، شمشاد صاحب کو، فلاں کو اتنی داد دیتے ہو، مولوی عزدار کو، اب چھٹے امام کو داد دو، دیکھو تو کتنی دیں گے۔ کسائی بین الصفا والمروہ، جو انسان اپنے بھائی کے لیے چند قدم چلے تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے کہ جتنا ثواب صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا ہے۔ خدا کی قسم یہ منبر لفاظی کی جگہ بن گیا ہے، لفظوں پہ داد مل رہی ہے، بس وہ چھانٹ چھانٹ کے لفظ لا رہے ہیں، چسنی آپ کو دے رہے ہیں، آپ چسنی چوس رہے ہیں، اس لیے مجلسوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث یاد کر کے جائیے، ہندو کی مدد کریے، سکھ کی مدد کریے، عیسائی کی مدد کریے، یہودی کی مدد کریے، دہریے کی مدد کریے، خدا کی قسم دنیا کا ہر مذہب اور اسلام میں فرق یہی ہے کہ دنیا کا ہر مذہب جب کوئی بات کہتا ہے تو اپنے مذہب کے مفاد میں کہتا ہے، اسلام کے لیڈر وہ لیڈر ہیں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں مذہب کے مفاد میں نہیں کرتے، انسانیت کے مفاد میں بولتے ہیں۔ اس میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، اس میں الماشی فی حاجت اخی ہے، جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلے، دینی بھائی ہو، دنیاوی بھائی ہو، سگا بھائی ہو، سوتیلا بھائی ہو، تو اسے چلنے، یہ ایسے ہی ہے، سڑک پہ نہیں چل رہا، یہ ایسے ہے جیسے کہ صفا اور مروہ کے درمیان چل رہا ہے۔ اب کتنا ثواب ہے صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کا، یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ، دوسری حدیث پھر سنیے کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا۔ امام فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ تعالی فرماتا ہے، یا بھائیوں کی زبان میں فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الخلق عیالی، یہ جو پوری مخلوق ہے یہ میری عیال ہے۔ ارے بھائی خدا کی قسم کیا جملہ میرے باہر نے کہا، امام فرماتے ہیں اللہ نے کہا یہ جو پوری مخلوق ہے یہ میری عیال ہے، لہذا میری عیال کے ساتھ لطف و کرم کرو، میری عیال سے محبت کرو، میری عیال سے نفرت نہ کرو۔ اگر بندہ اپنی عیال کے ساتھ برا ہوتے ہوئے دیکھے تو اگر بندہ منہ پھیر لیتا ہے، تو اگر آپ کسی مخلوق کے ساتھ برا کریں گے تو کہیں خالق منہ نہ پھیر لے۔ ان کی حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ میری عیال ہے۔ تو یہ الخلق عیالی، یہ جو مخلوق ہے پوری یہ میری عیال ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے حج کے اعتکاف میں امام حسن علیہ السلام اعتکاف کر رہے اور طواف میں مصروف ہیں،
اور ایک آدمی پہنچا امام حسن کے پاس طواف کرتے ہوئے. امام طواف کر رہے ہیں کعبے کا. کتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں اعتکاف میں. اعتکاف میں ہیں. اعتکاف جانتے ہیں؟ جو نہیں جانتا بعد میں پوچھ لینا. اعتکاف مسجدوں میں بیٹھا جاتا 3-4 دن, نکل نہیں سکتے آپ بغیر ضرورت کے. اسی طرح کعبے میں اعتکاف کر رہے ہیں. ایک تو کعبے کا اعتکاف, ایک امام حسن کا اعتکاف. کعبہ بھی خوش ہو رہا ہوگا کس جوانہ نے سردار جنت ہمارے پاس ہے. کعبے کا طواف کر رہے ہیں. تو جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا مولا میں قرض دار ہوں, میرے اوپر کسی کا قرض ہے. امام کے پاس طواف کے وقت کچھ نہیں تھا. امام نے فرمایا میرے پاس اس وقت یہاں طواف میں ہوں میں کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے مولا دینے کا مسئلہ نہیں ہے, اتنا تو کر دیجئے, اس نے آج مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا, تو کم سے کم اگر آپ جائیں گے تو مہلت دلوا دیجئے مجھے, میں ادا کر دوں گا بعد میں. مہلت تو آپ دلوا ہی سکتے ہیں. اب یہ بتائیے میں اعتکاف میں ہوں, اعتکاف میں طواف میں ہوں, طواف بھی خانہ کعبہ کے طواف میں ہوں, اور طواف بھی امامت کا طواف ہے. امام نے طواف کو توڑا اور طواف کو توڑ کے اس کے ساتھ چلے, اور چلنے کے بعد اس سے معافی مانگی اور کہا بھائی میں ضامن بنتا ہوں, اس کو مہلت دے دے, ابھی قید میں نہ ڈال. وہاں اعتراض کرنے والا موجود تھا. اس نے کہا مولا یہ تو بتائیے آپ طواف میں تھے, آپ اعتکاف میں تھے, بعد میں بھی یہ کام کر سکتے تھے, لیکن ایک مومن گیا اپنی حاجت کے لیے, آپ نے اپنا طواف توڑ دیا. ایک مرتبہ کہا ٹوٹا ہوا طواف جڑ سکتا ہے لیکن ٹوٹا ہوا دل زندگی بھر کے لیے اس کے دل میں احساس رہ جاتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں سنیے, کہا سمیت ابی, میں نے اپنے باپ علی سے سنا اور میرے بابا علی نے نبی سے سنا. کیا فرماتے ہیں؟ من سعا, خدا کی قسم تھکن دور ہو جائے گی, من سعا فی حاجت اخیہ المومن فکأنما عبد اللہ 9,000 سنہ صائما نہارہ قائما لیلہ. امام فرماتے ہیں سن اعتراض کرنے والے, میرے بابا نے سنا رسول میرے نانا سے, میرے نانا نے فرمایا جو انسان کوشش کرے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے کی, کأنما عبد اللہ, وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے 9,000 سال اللہ کی عبادت کی ہو, رات عبادت میں گزاری ہو, دن روزے میں گزارا ہو. اچھا ایمانداری سے بتائیے کیا اتنی داد آپ نے دی جتنی داد آپ نقطوں پہ دیتے ہیں؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات آپ کے جذبات ابھارتی ہے, معصوم کی بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. جذبات ابھارنے والی مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے, اب ضرورت ہے کہ آپ سوچیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اپنے مومن بھائی کی مدد کی گویا کہ اس نے 9,000 سال اللہ کی عبادت کی, دن میں روزہ رکھ کے رات میں نماز پڑھ کے. تم میں سے کون کر سکتا ہے ایسا؟ کر سکتا کوئی؟ پہلے تو 9,000 سال جیے گا کون, اور اگر جیا تو 9,000 سال روزہ کون رکھے گا, اور روزہ بھی رکھ لیا تو رات میں عبادت کون کرے گا, اور ادھر ایک مومن کی حاجت پوری کی, ایک مومن کی حاجت پوری کی, مومن کو خوش کر دیا. کمال کا مسئلہ یہی تو ہے. اب دیکھتا ہوں میں بھی آپ کس طرح نہیں اٹھتے. جو مومن کا دل خوش کر دے, جب اس کی عبادت اتنی بڑی ہے تو جو اپنے عمل سے امیر المومنین کو خوش کر دے. اس کو کتنا ثواب ہوگا, اس کو کتنا اجر ہوگا, اس کو کتنی اللہ کی طرف سے عبادتوں کا ثواب ملے گا. اس کے بعد سنیے, مدد کا مطلب عمومی طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پیسے دے دینا. یہاں آ کے سب آدمی پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
اسلام کہتا ہے کہ صدقہ صرف اور صرف پیسہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر ایک آدمی حیران و پریشان ہے اور وہ آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا تو صحیح راستہ دکھانا بھی صدقہ، اس کو صحیح مشورہ دینا صدقہ۔ اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں پریشان ہے، رائے عمل نہیں کر پا رہی ہے، فکر و حیران ہے، آپ کے پاس گیا، مشورہ دے دیجئے۔ خبردار کسی آدمی کی جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، کسی بھی طرح کی پریشانی کو، کسی بھی طرح کی مصیبت کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کو اپنی عبادت پسند ہے ہی نہیں اگر آپ اس کے بندوں کے نہ ہو سکے۔ خدا کی قسم، اگر آپ اس کے بندوں کے نہ ہو سکے تو اللہ کو آپ کی عبادت پسند۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سوچنے کا مقام ہے اور فکر کر کے بتائیے۔ علی کی جو نمازیں ہیں ان میں آپ بتا سکتے ہیں کون سی اچھی ہے اور کون سی خراب ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، بتا سکتے ہیں؟ علی کا روزہ، علی کا ہر روزہ عظیم، علی کی ہر نماز عظیم، لیکن ہر نماز میں اترتی ہوئی آیت دکھائیے۔ نہیں، میرا جملہ نہیں پہنچا ابھی تک۔ علی نے خالی جتنی بھی نمازیں پڑھی ان نمازوں کا کوئی جواب ہے؟ جتنے بھی روزے رکھے ان روزوں کا کوئی جواب ہے؟ مگر ہر روزے پہ سورہ نازل نہیں ہوا اور ہر نماز پہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ آیت کہاں نازل ہوئی؟ جہاں بندے کا بھی خیال رکھا، خدا کا بھی خیال رکھا۔ روزے تو علی نے بہت رکھے، لیکن جہاں 3 دن یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھلایا تو اللہ نے کہا تم نے ان کا بھی خیال رکھا، ہمارا بھی خیال رکھا، تو سورہ دہر نازل کر دیا۔ نمازیں تو علی نے بہت پڑھی مگر جہاں انگوٹھی فقیر کو دے دی تو وہاں اللہ نے آیت نازل کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کے خیال سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔